حفیظ شیخ صاحب کی جو انٹری ہے یہ کافی ابھی تک میرے لیے ایک تھوڑا سا سمجھنے کے لیے مشکل چیلنج ہے کہ یہ کیسے ہوئی. میں شوکت ترین صاحب آپ کی طرف آؤں گا، لیکن فردوس عاشق اوان کا ایک بیان سنوا کے آپ کی طرف آؤں گا. دکھائیے گا جی فردوس عاشق اوان نے کیا بتایا کہ کیسے سلیکشن ہوئی. معاشی محاذ پہ ایک انٹرنیشنل فیس کی ضرورت تھی جو مالیاتی اداروں کے ساتھ جو انٹرنیشنل لابنگ کر کے پاکستان کو انگیج کرے اس کے انٹرسٹ کو اور پاکستان کے لیے بہتر پیکج نیگوشیٹ کر سکے. شوکت ترین صاحب، معین قریشی سے لے کر حفیظ شیخ صاحب، کیسے ہم یہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ شاید کوئی میجیکل سلوشن ہے، چراغ رگڑیں گے اور ڈالروں کی بارش شروع ہو جائے گی اور اکانومی راتوں رات جو ہے فصلیں بھی اگیں گی، انڈسٹری بھی چلے گی. ہوتا نہیں ہے یہ کام، لیکن وی ڈو اٹ اگین اینڈ اگین. یہ کیوں ہمارے ساتھ یہ کوئی سوئی پھنسی ہوئی ہے کہ ہم یہ راستہ نکالتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں یہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ان کریٹیکل پوزیشنز میں لے کے آتے ہیں جن کو گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہوتا ہے اور جو کہ مطلب کیپیبل بھی ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں کے ہوم گرون ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ ایک یہ ہماری ایکسیپشن دیکھی جائے جو کہ یہ باہر سے جو لوگ آتے رہتے ہیں، اس میں ڈاکٹر عشرت حسین جو کہ پہلے سول سروس میں یہاں رہ کے جا چکے تھے اور وہ واپس آئے ایز گورنر اسٹیٹ بینک اور کافی اچھا کام انہوں نے کیا. تو ان کا پہلے یہاں ایکسپیرینس تھا اور کافی ایکسپیرینس تھا. میرے نزدیک تو دیکھیں، ہمیں جو حفیظ شیخ صاحب ابھی آ گئے ہیں ماشاءاللہ، تو پہلے بھی رہ چکے ہیں. اب ان کو یہ چاہیے جو کہ اسد عمر صاحب نے نہیں کیا تھا، حالانکہ ان کو کافی موقع ملے تھے، کہ وہ کچھ دیر ابھی باہر رہ چکے ہیں، ان کو ابھی گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ نہیں ہے، کہ وہ چند لوگوں کو اکٹھا کریں اور ان کے ساتھ مشاورت کر کے سٹیک ہولڈرز کے پاس جائیں اور پھر جو ایکشنز ہیں انہوں نے لینے ہیں وہ لیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں ندیمیہ، اب چیلنجز اتنے زیادہ ہیں، ہر فیلڈ میں چیلنجز ہیں. ہر فیلڈ میں جو ہمارا رینٹ سیکر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کو آسانی سے نہ ریونیو کلیکٹ ہونے دے گا، نہ یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کو ٹرن اراؤنڈ ہونے دے گا، نہ یہ ایکسپورٹ مارکیٹس اور جو ہماری ہیں انڈسٹری جو ہے امپورٹ اورینٹڈ ہو گئی ہے، اس میں کوئی وہ بیلنس جو ہے اس کو ٹھیک ہونے دے گا. اب جس طرح آئی تھنک ہمایوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ اگر گریجول ڈی ویلیویشن کرتے رہیں آن دا بیسس آف کہ آپ کی روپی کی سقط کیا ہے ورسز ادر کرنسیز ان یور ریجن اینڈ امنگسٹ یور کمپیٹیٹرز، اور اس کو گریجولی اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہیں، تو وہ جو ہے وہ ایک ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ اس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رکھیں تو وہ ٹھیک ہے. جب آپ اتنی بڑی سٹیپ ڈی ویلیویشنز کرتے ہیں تو وہ فائدہ سارا امپورٹر کے پاس چلا جاتا ہے. باہر والا جو امپورٹر ہے وہ 90% فائدہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور آپ کے ایکسپورٹر کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے. یہی اب ہوا ہے کہ آپ نے ڈی ویلیویشن تو کر دی لیکن آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو اس لیے نہیں بڑھی کہ وہ فائدہ سارا کا سارا امپورٹر کے پاس چلا گیا. تو یہ تو خیر میں ایک ٹرانزیکشن ہے نا، اس میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چیلنجز آپ کے بہت زیادہ ہیں اور ایک آدمی ویدر اٹ از حفیظ شیخ یا کوئی اور، وہ اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. مجھے معلوم ہے کہ جب میں بنا تھا تو میرے اس وقت کوئی 35-36 سال میں نے اس فیلڈ میں کام کیا تھا، لیکن میں نے ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل، پریکٹیکل اکنامک ایڈوائزری کونسل بنائی تھی، جس میں ڈاکٹر عشرت بھی تھے، حفیظ پاشا بھی تھے اور انڈسٹریلسٹ بھی تھے، اور ان سے ہر 15 دن میں مشورہ کیا کرتے تھے اور ان سے ڈیسیژن لیا کرتے تھے. تو یہ اس قسم کا ایک مشاورتی پروسیس ہونا چاہیے جو پریکٹیکل ہونا چاہیے، ورنہ اس وقت ہم واقعی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں.